أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے راؤ شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دیجئے اور آخرت میں بھی، ہم اس غرض کے لیے آپ ہی سے رجوع کرتے ہیں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر تذکرہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اپنا عذاب تو میں اسی پر نازل کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں، اور جہاں تک میری رحمت کا تعلق ہے وہ ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ رحمت مکمل طور پر ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، اللہ اکبر، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح، مطلب یہ کہ میری رحمت میرے غضب سے بڑی ہے۔ دنیا کا عذاب تو ہر نافرمان کو نہیں دیتا، بلکہ اپنی رحمت اور حکمت اور علم سے جس کو چاہتا ہوں اسے دیتا ہوں۔ آخرت میں بھی ہرگز میرا عذاب دنیا دینا ضروری نہیں، بلکہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں ان کے بہت سے گناہ میں معاف کر دیتا ہوں۔ البتہ جن لوگوں کی سرکشی کفر اور شرک کی صورت میں حد سے بڑھ جاتی ہے، ان کو اپنی مشیت اور حکمت کے تحت عذاب دیتا ہوں۔ اس کے برخلاف دنیا میں میری رحمت ہر مومن اور کافر، نیک اور بد سب پر چھائی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں انہیں رزق، صحت اور عافیت ملتی ہے، اور آخرت میں بھی کفر اور شرک کے علاوہ دوسرے گناہوں کو اسی رحمت سے معاف کیا جائے گا، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے، اور عنوان ہوتا ہے رحمت الہی کی وسعتیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ تیرا فتنہ، تیرا عذاب ہے، تو ارشاد ہوتا ہے کہ عذاب تو اس کو پہنچتا ہے جس کے لیے میرا ارادہ ہوتا ہے، اس کو عذاب ہونا چاہیے، ورنہ میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، میں جیسے چاہتا ہوں کرتا ہوں، ہر بات میں حکمت اور عدل میرا حق ہے۔ رحمت والی آیت بہت عظیم ہے اور سب پر شامل ہے، جیسا کہ عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی زبان میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، تیری رحمت، تیرا علم سب پر حاوی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک عربی آیا، ایک اونٹنی کو بٹھا کر باندھ دیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہو کر اپنی اونٹنی کھولی اور اس پر سوار ہو کر یہ دعا کرنے لگا، اے اللہ تعالیٰ، مجھ پر اور محمد رسول اللہ پر اپنی رحمت کر، ہماری رحمت میں کسی کو شریک نہ بنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، بتاؤ تو یہ زیادہ گمراہ اور بے وقوف ہے یا اس کا اونٹ؟ تو اس نے سنا جو اس نے کہا، تم نے سنا جو اس نے کہا؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بڑی وسعت
वसी रहमत है। उसने रहमत के 100 हिस्से किए हुए हैं, एक हिस्सा सारे खलकत पर तकसीम किया जिनमें जिन्नो इंस शामिल हैं, और बाकी 99 हिस्से अपने लिए रखे हैं। अब तुम ही बताओ कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा बेवकूफ़ है। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए हैं जिनमें से सिर्फ एक हिस्सा ही दुनिया में उतारा है। अल्लाह अकबर। उसी से मखलूक एक दूसरे पर तरस खाती है, रहम करती है। इसी से हैवान अपनी औलाद के साथ नरमी और रहम का बर्ताव करते हैं। बाकी 99 हिस्से इसके पास ही हैं जिसका हिसाब क़यामत के दिन होगा, और बरोज़ क़यामत उसी हिस्से के साथ और 99 हिस्से जो मौखिर में मिला दिए जाएंगे और एक मिला दिए जाएंगे। इस रिवायत में है कि इसी नाजिल करदा एक हिस्से में चरिंद परिंद भी शामिल हैं। अल्लाह ताला की कसम, जो बालिहाज दीन फाजर है, जो हर लिहाज से कसब मुआश अहमक है, वो भी इसमें दाखिल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला की कसम, वो भी जन्नत में जाएगा जिसको आग ने गुनाहों के सबब घेर रखा है। इसकी रहमत क़यामत में ऐसी छा जाएगी कि इबलीस को भी उसमें से कुछ हिस्सा मिलने की तवक्को पैदा हो जाएगी। यह हदीस गरीब ज़रूर है, इसके रवैयों में एक गैर मारूफ शख्स भी शामिल है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान की गई। अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तोशाए आखरत बना दे। ऐ मेरे मौला, जितने लोग भी बीमार हैं उन तमाम को शिफाए कुल्ली, शिफाए कामिला व आजला अता फरमा। बेरोज़गार को रिज़्क़ अता फरमा, बे औलाद को औलाद नरीना अता फरमा। या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बुल आलमीन।